تو دیکھو اللہ کی ایک مخلوق ساتھ میں ہو، شیر، اگر شیر ساتھ میں ہو، مان لیجیے ایک شیر ساتھ چل رہا ہے اور راستے میں کچھ ٹیڈیاں آ گئیں، بے پردہ عورتیں بھی آ گئیں، امپریس مارکیٹ میں، بندر روڈ پر، صدر میں، اور شیر نے کہا، اس کو اللہ نے زبان دے دی، شیر نے کہا کہ اگر تم نے اس کو دیکھا تو یاد رکھو پھر میں تمہیں پھاڑ ڈالوں گا۔ کوئی دیکھے گا؟ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، پھر خالق شیر سے کتنا ڈر ہوگا؟ اس دعا کا حاصل یہی ہے کہ اے شیر کے پیدا کرنے والے، مولانا رومی فرماتے ہیں گر سگی کر دے اے شیر آفرین، اے خدا اگرچہ ہم کتا پن کرتے ہیں، کتوں جیسا کام نافرمانی کرتے ہیں، تو شیر پیدا کرنے والا ہے۔ شیر را مگمار برما زی کمی، میری کمر پر شیروں کو مقرر نہ کیجیے ورنہ پھاڑ کھائے۔ اللہ کبھی یوں بھی عذاب پکڑ لیتا ہے، عذاب آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، نافرمانی سے ڈرو، سکون چھن جائے گا، عافیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ حلیم ہے۔ حلیم کی تعریف ملا علی قاری نے مشکات کی شرح میں فرمائی، هو الذی لا یعجل بالعقوبۃ، جو سزا میں جلدی نہیں کرے، یہ حلیم کی شان ہے۔ اس سے ہم بچے گی، لیکن شرافت کے خلاف ہے کہ کسی کے کرم اور حلم سے غلط فائدہ اٹھائے۔ بہرحال یہ تینوں دعائیں ان کو نوٹ کر کے یاد کر لیجیے کہ اگر اللہ سے ہمیں ایسا خوف عطا ہو جائے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر کیسا مزہ آئے گا۔ اور ایک دعا اور سکھاتا ہوں، ایک آیت ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل و رحمت تمہارے اوپر نہ ہو تو مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر کے اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، مزکا ہوتے ہی ولی ہو جاتا ہے۔ تو ایک دعا کبھی کبھی یہ بھی مانگ لیجیے کہ اے خدا، اس آیت کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ میں جس کو چاہتا ہوں پاک کر دیتا ہوں، تو اس من کے اندر ہمارا داخلہ عطا فرمائیے۔ آپ کا کلام ہے، یہ من غیر محدود ہے، یہ اس موصول مخلوق کا نہیں ہے، یہ من اس موصول مخلوق کا نہیں ہے، یہ اللہ کا من ہے، یہ اس موصول۔ کیا مطلب کہ بے شمار جتنی بھی مخلوق کو چاہے اللہ، اس کا تذکیہ فرمانے میں اسے کوئی دیر نہیں لگتی۔ جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر سالہ ہو فخر اولیاء، اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے تو 100 برس کے کافر کو منٹ میں، ایک سیکنڈ میں ولی اللہ بنانا ان کے لیے کچھ مشکل ہے۔ 100 برس کے کافر کو، نہیں کہ مسلمان بلکہ ولی اللہ بنانا اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے۔ جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر سالہ ہو فخر اولیاء، 100 برس کے کافر کو سیکنڈوں میں ولی بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت پڑھ کر آپ بہت چیزیں مانگتے ہیں خدا تعالیٰ سے، میں منع نہیں کرتا، ہر نعمت کو ہم محتاج ہیں، اللہ سے ہر نعمت کو مانگنا چاہیے، مگر کبھی 2 رکعت پڑھ کر خدا سے خدا کو مانگنے کی عادت ڈالیے۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر کبھی کبھی صرف یہی مانگ لیجیے کہ آج تو کچھ نہیں مانگنا ہے، آج تو آپ سے آپ ہی کو مانگنا ہے۔ سنا کیا پیاری دعا ہے، حاجی صاحب کی دعا ہے، ہمارے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی فرماتے ہیں کعبے کا غلاف پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی کہ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اے خدا میں تو تجھ سے تجھی کو طلب کر رہا ہوں۔ کیا عالی حوصلہ لوگ تھے، کیسے پاکیزہ مزاج کے لوگ تھے، کیا عالی ہمت کے لوگ تھے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ تو بالکل وہی واقعہ پیش ہوا جو محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز سے ایک دن کہا، سب لوگوں سے کہا کہ آج جہاں جو ہاتھ رکھ دے گا اس کی چیز وہی ہو جائے گی۔ اس نے کنیز خوبصورت لڑکیوں کو بھی رکھا، اس نے ڈپٹی کمشنری اور ججز کے پوسٹ بھی رکھے، اس نے موتی اور جواہرات بھی رکھے، سونے چاندی کے ڈھیر بھی رکھے، اور اعلان کر دیا آج جو پبلک وزیر اور جو عمائد ہیں ہمارے خصوصی اراکین سلطنت جہاں ہاتھ رکھ دیں گے جس چیز پر آج انہیں کا ہے۔ کوئی وزیر اٹھا اس نے موتی لے لیا، کوئی وزیر اٹھا اشرفیوں کا ڈھیر لے لیا، کسی وزیر نے کہا چلو یہ لڑکی خوبصورت ہے اس سے شادی کر لیں گے، ہر ایک نے اپنا اپنا ہاتھ رکھا۔ ایاز سے کہا ایاز تو بھی کسی چیز پر ہاتھ رکھ دے، ایاز غلام اٹھا اور اٹھ کر اس نے جا کر بادشاہ کے پیچھے کرسی کے جا کر محمود کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کی سلطنت کی کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے تو سلطان چاہیے۔ اللہ اللہ کیا عقل مند تھا،
مولانا رومی نے یہ واقعہ کوئی گل بکاولی اور سبزی آلو کی طرح سے تھوڑی بیان کیا ہے. ان کا مقصد خدا کی محبت سکھانا تھا کہ اے دنیا والوں، تم دنیا کے تمام چیزوں سے نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق قائم کرو. پھر جب سلطان تمہارا ہوگا، ایاز سے یہی پوچھا محمود غزنوی نے کہ ظالم سب نے تو کیا کیا چیزیں لی اور تو میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. اس نے کہا میں نے ایسا اس لیے رکھا کہ تیرا اعلان ہے کہ جو جہاں ہاتھ رکھا آج وہ اس کا ہو جائے گا. آج تو آپ کو میرا بننا پڑے گا. آپ کا اعلان تھا آج کہ جہاں جس کا ہاتھ ہوگا وہ اس کا ہو جائے گا. تو میں نے تو اپنا ہاتھ آپ پر رکھ دیا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ سلطان وقت جس کا ہوتا ہے ساری سلطنت اس کی ہوتی ہے. یہ وزراء میری جوتیاں اٹھائیں گے اگر آپ میرے ہو جائیں تو یہ وزراء جنہوں نے موتیاں اور یہ چیزیں لی ہیں یہ ہماری جوتیاں اٹھائیں گے کیونکہ میں آپ کا مقرب ہو جاؤں گا. اس واقعے کو بیان کر کے مولانا رومی نے فرمایا کہ اللہ والے یہی کام کرتے ہیں کہ دونوں جہان سے نظر ہٹا کر خدا سے تعلق قائم کرتے ہیں. پھر آسمان و زمین اور سمندر کی چیونٹیاں اور مچھلیاں بھی ان کی غلامی کرتی ہیں. گدائے میں قدام لے کے وقت مستی بھی ایک ولی اللہ کہتا ہے حافظ شیرازی کہ میں اگرچہ ایک اپنا فقیر گدا ہوں، اللہ کا ایک اتنا غلام ہوں. گدائے میں قدام لے کے وقت مستی بھی، جب میں اللہ کی محبت میں مست ہو جاؤں پھر میرا حال دیکھو کہ حکم کہ ناز بر فلک کو حکم بر ستارہ کنم، میں فرشت آسمانوں پر ناز کرتا ہوں اور ستاروں پر حکومت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اللہ. میں تو اللہ والوں کے حالات کو بیان کر کے الحمدللہ مزہ لیتا ہوں. اللہ کا شکر ہے. اللہ والا ہیں ان کے مقبولین کی گیت گاتا ہوں. شاید کہ اس کے صدقے میں اللہ ہم سب کو اپنا مقبول بنا لے. ان کے مقبولین کی گیت گاتا ہوں، ان کی عظمتیں بیان کرتا ہوں.